अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। सूरतुल अल-आराफ आयत नंबर 187 195 तक हम पढ़ चुके। रिकैप कर लेते हैं पिछली आयत का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा फलम्मा तग़श्शहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न फ़मर्रत बिही फलम्मा अथक़लत दअवल्लाह रब्बुहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन। वही तो है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे इसकी बीवी बनाई ताकि इसके यहाँ सुकून हासिल करे। फिर जब किसी मर्द ने अपनी बीवी से सोबत की तो उसे हल्का सा हमल हो गया। इसके साथ वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों अपने परवरदिगार से दुआ करने लगे, अगर तू हमें तंदुरुस्त बच्चा अता करे तो हम यकीनन शुक्र करने वालों से होंगे। फिर जब अल्लाह ने इन्हें तंदुरुस्त लड़का दे दिया तो वो अल्लाह की बख्शिश में दूसरों को शरीक बनाने लगे, जबकि अल्लाह ऐसी चीज़ों से बुलंद तर है जो ये लोग शरीक ठहराते हैं। क्या वो ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराते हैं जिनका किसी चीज़ को पैदा करना तो दरकिनार, वो तो खुदा खुद पैदा किए जाते हैं। वो ना तो इनकी मदद कर सकते हैं ना ही अपनी मदद कर सकते हैं। अगर तुम इन्हें राह रास्त की तरफ बुलाओ तो तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। तुम इन्हें बुलाओ या खामोश रहो, तुम्हारे लिए एक ही बात है। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तो तुम्हारी ही तरह के बंदे हैं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ज़रूरी है कि जब तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हें इसका जवाब दें। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, या इनके हाथ हैं जिनसे पकड़ते हों, या इनकी आँखें हैं जिनसे देखते हों, या इनके कान हैं जिनसे सुनते हों? आप इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि अपने सारे शरीकों को बुलाओ और मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ो और मुझे मोहलत भी ना दो। आयत नंबर 196 आज की आयत। इन्ना वलीय्यी यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताबा व हुवा यतवल्लस सॉलिहीन। मेरा तो सरप्रस्त वो अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की, यानी कुरान पाक, और वही नेक आदमियों की सरप्रस्ती फरमाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि मुशरिकों को बार-बार ये समझाया जा रहा है कि सीधे रास्ते पर आ जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि जब अल्लाह के हुक्म से, कि जब मेरा सरप्रस्त और कारसाज अल्लाह है जिसने ये कुरान नाजिल किया, तो फिर मुझे तुम्हारे इन माबूदों से क्या नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। और हकीकत ये है कि ये बात सिर्फ मुझी पर मुनसर नहीं, अल्लाह अपने सब नेक बंदों की सरप्रस्ती फरमाता है। और अल्लाह ताला की ये सरप्रस्ती क्या कम है कि इसने कुरान जैसी बाबरकत किताब हमारे लिए नाजिल फरमाई, जो ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करती है। आयत नंबर 197। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नस्रहुम वला अनफुसहुम यंसुरून। और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे, वो तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम पहले भी आयत में पढ़ चुके कि वो तो खुद मोहताज हैं अल्लाह के। आयत नंबर 198। व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्माऊ व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून। बल्कि अगर तुम इन्हें हदायत की तरफ बुलाओ तो वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। तुम्हें ऐसा नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, हालांकि फिल वाक़या वो कुछ भी नहीं देखते। तो मुजस्मों की कैफियत बयान हो रही है इस आयत में कि मुशरिकों के मुजस्मों का जिक्र ये कह के अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो इनकी आंखें ऐसी मोटी-मोटी और खुली हुई बनाते हैं जिनसे आपको ऐसा मालूम हो कि वो आपको दीदे फाड़-फाड़ कर देख रहे हैं। हालाँकि इनमें बसारत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नीज़ इस आयत के मुखातिब खुद मुशरिकीन और मुनकरीन भी करार दिए जा सकते हैं, जो ज़ाहिरी आँखों से तो देखते मालूम होते हैं लेकिन दिल की आँखों से कुछ नहीं देखते और अपनी बसीरत से कोई काम नहीं लेते। आयत नंबर 199। खुज़िल अफ़्फ़ा वअमुर बिल उर्फ़ी व अरिज़ अनिल जाहिलीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरगुजर करने का रवैया इख्तियार कीजिए, मारूफ कामों का हुक्म दीजिए और जाहिलों से किनारा कश हो जाइए। तो दाइए हक के लिए इस आयत में हिदायत दी गई हैं। नंबर 1 ये कि अफ़्वो दरगुजर करो, अच्छी बातों का हुक्म दो, परहेज़ यानी बहस से परहेज़ करो, जवाबी कार्रवाई से बचो।
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مختصر الفاظ میں 3 نصیحتیں بیان فرمائی ہیں جو ہر داعیے حق کے لیے نہایت اہم ہیں۔ گویا داعیے حق کو درپیش مسائل کا حل الفاظ میں بیان کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلی چند آیات میں مشرکین کے معبودان باطلہ اور خود مشرکوں پر سنجیدہ الفاظ میں تنقید کی گئی ہے، جس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف زہر اگلنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اندر ہی صورت آپ کو درگزر کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے، ہر دین کا کام کرنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ان کی جو ذاتی مفادات ہیں ان پر ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جس سے ان پر زد پڑتی ہے۔ تو اس لیے اب وہ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کی برائیاں شروع کر دیں گے، تو پھر ہر داعیے حق کو برداشت کرنا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور اپنے جو رفقا کی کمزوریاں ہیں اور اپنے مخالفین کی جو اشتعال انگیزیاں ہیں ان پر بھی مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، کیونکہ دعوت حق کے دوران میں جو جذباتی انداز ہے اس سے بعض اوقات اصل مقصد سے بندہ ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ بھی کسی کو واپس منہ در منہ جواب دیں گے، غصہ کریں گے، تو پھر آپ کے اور اس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائیں گے، پھر تو آپ کبھی بھی کسی کو دین کی طرف نہیں بلا سکیں گے۔ اور یہ صرف جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اس لیے نرم ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہر ایک کو جو ہے وہ نرمی اختیار کرنی چاہیے، ہر دین کا کام کرنے والے کو، اور دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے ٹھنڈے دماغ سے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے اس آیت میں کہ صاف اور سادہ الفاظ میں ایسی بلائیوں کی طرف دعوت دینی چاہیے جنہیں عقل عامہ تسلیم کرنے کو تیار ہو، اور اس انداز میں دینی چاہیے جیسے لوگوں کو برا محسوس نہ ہو۔ اور اس کی بہترین مثال یہ واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو ہدایات فرمائیں کہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، یعنی توحید کی طرف بلاؤ، اللہ کے ساتھ جوڑو۔ پھر جب وہ اسلام لے آئیں تو انہیں بتلاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تم پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر جب وہ اس پر عمل کرنے لگے تو پھر بتلانا کہ تمہارے اموال پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور دیکھو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا، اور مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں دعوت کی ترتیب اور خطاب جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس میں داعی کے لیے بے شمار سبق موجود ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی داعی کو روانہ فرماتے تو اس سے ارشاد فرماتے لوگوں کو خوشخبری کے بیانات سناؤ، انہیں دین سے متنفر نہ کرو، انہیں آسانیاں مہیا کرو، انہیں مشکلات میں نہ ڈالو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بات جب شروع کرتے ہیں دین کی طرف لوگوں کو لانے کی تو ہم نہیں سے بات شروع کرتے ہیں، حالانکہ نہیں ایک نیگیٹو جملہ ہے، ہمیں پازیٹیو وے میں بات کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کو یہ گن گن کے جو ہمارے ہاں لوگ بتاتے ہیں نا کہ ایک نماز نہ پڑھنے کا اتنے لاکھ سال تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا، اس طرح کی بات تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو ہم کیسے اس طریقے سے لوگوں کو مخاطب کر سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبریاں دو اور دین سے متنفر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عذاب کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا وہ نہ بیان کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دو، اللہ سے محبت کرواؤ، ان کے اندر اللہ کی محبت ڈالو، جب وہ دین کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب انہیں اللہ کی لو لگ جائے گی، دین کی لو لگ جائے گی، تو وہ خود اس چیز کا انٹرسٹ شو کریں گے کہ اور پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا ہے۔ پھر ہم ان کو قرآن کے ساتھ جب وہ جڑ جاتے ہیں، قرآن کی آیات کو خود پڑھتے ہیں، تو پھر خود انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اس لیے دین سے لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، اور ان کو ہر وقت عذاب کی آیتیں نہیں سنانی چاہیے، بلکہ ان کو جنت کی خوبصورتیاں اور جنت کی جو انعامات ہیں وہ بتانے چاہیے، اور جنت کا شوق لگانا چاہیے۔ پھر اس میں جو تیسری بات بتائی جا رہی ہے وہ اعتراض برائے اعتراض اور بحث بائے بحث کرنے والوں سے کنارہ کش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اگر تم انہی کی باتوں میں الجھ گئے تو دعوت حق کے کام کو فروغ نہیں دے سکو گے، یہ تو رک جائے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے اعتراضات اور طعنوں اور تشنیع کا جواب دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات ہمیں اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر حال میں صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ میں لیے رہنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہم صبر کریں گے، خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے خاموش رہتے ہوئے ان کی باتوں کو برداشت کریں گے، اتنا زیادہ ہم لوگوں کو دین کے قریب کریں گے۔ لیکن اگر ہم ان کی ہر بات کا جواب منہ در منہ دیں گے تو پھر وہ ہماری بات بالکل بھی نہیں سنیں گے، اور اس طرح ہم دین کا کام کرنے سے رک جائیں گے۔ آیت نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ دراصل چوتھی ہدایت بھی ہے کہ اگر کسی وقت اعتراض کرنے والے یا مخالفین کی شرارتوں پر آپ کو غصہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا کام ہے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ دعوت حق کے راستے میں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کر دے۔ تو اسی وقت اللہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ اسے جوش میں بے قابو ہونے سے بچا لے، اور اللہ چونکہ سمیع اور علیم ہے لہٰذا وہ آپ کے دل سے ایسے خیالات کو دور کر دے گا۔ تو عام طور پر جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہماری ذاتیات پر اتر آتے ہیں، جس سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور پھر ہم ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہم کیوں شیطان کے کہنے میں آ کر غصہ کر بیٹھے، اور اب ہم کیسے اس معاملے کو دوبارہ سالو کریں، کیسے تعلقات کو ٹھیک کریں تاکہ لوگوں کو دین کی طرف بلا سکیں۔ تو شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، جو اس آیت میں ہمیں ہدایت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 201، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں، یعنی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں۔ تو ربط مضمون کے لحاظ سے یہاں شیطانی جو حربہ ہے اس سے مراد ایسا شر یا شرارت سجھانا ہے جو کسی فتنے اور فساد پر منتج ہوتا ہے، اور اس آیت میں روئے سخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر تمام داعیان حق کی طرف ہو گیا ہے، یعنی جو بھی دین کا کام کرے گا، مثلا فلاں شخص نے جو تیری تردید کر کے یا تمہاری ذاتیات پہ بات کر کے تم پر جو وار کیا ہے اس کا تمہیں ضرور جواب دینا چاہیے۔ اور شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ داعی حق کے دل میں کئی دینی مصلحتوں کے خوبصورت لباس میں لپیٹ کر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرنے والے یہ دائی ایسے وسوسے پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے دیکھ کر ایک دم چونک پڑتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے بروقت انہیں غلط کام کرنے سے اور اس کا انجام سمجھا دیا اور شیطان کے فتنے سے بچا لیا۔ تاہم یہ حکم عام ہے خواہ کوئی داعیے حق ہو یا نہ ہو، اور شیطانی وسوسہ اللہ کی یاد سے غفلت یا کسی بھی گناہ کے کام کی رغبت پر ہو سکتا ہے۔ ہر صورت میں جب اللہ سے ڈرنے والے اس شیطانی وسوسے کے انجام پر غور کرتے ہیں تو یکدم صحیح صورتحال ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور اس نیگیٹو ری ایکشن سے خود کو وہ بچا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 202، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ تو لیکن ایسے ہی وسوسہ اگر شیطان کسی نافرمان یا باغی کے دل میں ڈالے تو ایسے لوگ فوراً اس وسوسے میں پھنس کر گناہ کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی شیطان انہیں معاف نہیں کرتا بلکہ ان کا حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے، اور اسے جب بھی موقع ملتا ہے اپنے ان بھائیوں کو گمراہی میں کھینچتا جاتا ہے، یعنی ایک تو ان سے گناہ کرواتا ہے اور دوسرا یہ ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اس پر معافی مانگیں یا اس سے بچیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہم سب کو بہت شعور کے ساتھ بچنا ہوگا۔ آیت نمبر 203، وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ انتخاب کر لیا،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, मैं तो सिर्फ़ इस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बसीरत अफ़रोज़ दलाइल हैं और हदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान तसनीफ़ करने का इल्ज़ाम और इसका जवाब दिया जा रहा है। इस आयत से मौज़ूअ सुख़न बदल गया, यानी हमारा टॉपिक चेंज हो गया है और इसमें काफ़िरों के एक मुतालबा का और इसके जवाब का ज़िक्र है। अगर इस आयत का मानी कुरान की कोई आयत ही किया जाए तो मतलब ये होगा कि जब कोई कुरानी सूरत या आयत के नाज़िल होने में देर वाक़या हो जाती तो काफ़िर कहने लगते कि अपनी मर्ज़ी की कोई आयत तुम्हें अब तक ले आनी चाहिए थी। और ऐसा मज़ाक इनसे उनका ये मतलब होता था कि पहले जो कुरान तुम हमें सुनाते हो वो भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना ही तसनीफ़ करदा है। लिहाज़ा अब अगर देर हो गई है तो क्या हुआ? कुछ और भी अपनी पसंदीदा आयात तुम्हें अपनी तरफ से तसनीफ़ करके पेश कर देनी चाहिए। और अगर आयत का मानी मुआवज़ा लिया जाए, यानी वाक़ई में मुआवज़ी हिस्सी मुआवज़ा, तो मतलब ये होगा कि जिस हिस्सी मुआवज़े को लाने का हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा कर चुके हैं, इनमें से जो बात आपको पसंद हो इसी के लिए आप अल्लाह से कहें कि वो हमें दिखा दे। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इन्हें वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बता दीजिए कि मुअज्ज़ात दिखाना मेरा काम नहीं, ना मेरा मुअज्ज़ात पर कोई इख्तियार है। मेरा काम सिर्फ़ ये है कि जो वही मुझ पर की गई है, मैं खुद भी इसकी पैरवी करूँ और दूसरों को भी इसकी बस पैरवी की दावत दूँ। और अगर तुम सोचो तो ये कुरान बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मुअज्ज़ा है जिसमें हर हिदायत के मतलाशी के लिए बेशुमार बसीरत अफ़रोज़ दलाइल मौजूद हैं। और चूँकि ये किताब दीनवी और उखरवी कामयाबी से हमकिनार करती है, लिहाज़ा ये किताब हिदायत होने के अलावा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत भी है। तो आयत नंबर 204, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। कुरान को सुनना बायसे रहमत है। मुशरिकीन ने जैसे मुसलमानों पर ये पाबंदी आयद कर रखी थी कि वो बैतुल्लाह में दाखिल होकर नमाज अदा कर सकते हैं, ना तवाफ कर सकते हैं, इसी तरह ये पाबंदी भी लगा रखी थी कि मुसलमान नमाज में कुरान बुलंद आवाज़ से ना पढ़ा करें, क्योंकि इस तरह इनके बच्चे और इनकी औरतें कुरान से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। दूसरा, इन्होंने आपस में समझौता कर रखा था कि हम में से भी कोई कुरान पाक ना सुने, अगरचे कुरान की फसाहत और बलागत और शीरी अंदाज़े कलाम से वो खुद भी मुतासिर होकर अपने इस समझौते की खिलाफ वर्जी करते हुए कभी कभी कुरान सुन लिया करते थे। और कुरान की दावत को रोकने के लिए इनकी तीसरी तदबीर ये थी कि जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा हो वहाँ खूब शोर व गुल किया जाए, ताकि कुरान की आवाज़ किसी के कानों में ना पड़ सके। इसी तरह तुम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हो। इसी पस मंज़र में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस रविश को छोड़ दो और ज़रा गौर से सुनो तो सही कि इसमें क्या तालीम दी गई है। क्या अजब कि तुम खुद भी इसी रहमत के हिस्सेदार बन जाओ जो ईमान लाने वालों को नसीब हो चुकी है। मुखालिफिन की दुश्मनाना सरगर्मियों के मुकाबले में ये ऐसा दिल नशीन अंदाज़ तबलीग है जिससे एक दाई हक को बहुत से सबक मिल सकते हैं। तो जिन लोगों को कुरान समझ आता है, जब वो कुरान की तिलावत सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और उन्हें ऐसा लुत्फ़ आता है कि उन्हें किसी और चीज़ में इतना लुत्फ़ नहीं आता। यही वजह है कि जब हम जैसे लोग अम, हरम में जाते हैं और वहाँ पर जब कुरान सुनते हैं, तो हमें चूँकि समझ नहीं आ रहा होता तो हम उससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। लेकिन वहाँ वहीं के लोग जो अरबी को समझते हैं, वो उन आयात को देखकर कैसे अपने अंदर जज़्ब करते हैं। जहाँ रोने की बात होती है, वहाँ रोते हैं, जहाँ अज़ाब की बात होती है, वहाँ अज़ाब से पनाह माँगते हैं, जहाँ दुआएँ माँगने की ज़रूरत होती है, वहाँ दुआएँ माँगते हैं, दुआएँ माँगी जा रही होती हैं कुरान पाक में, तो वहाँ पर आमीन बोल रहे होते हैं। जन्नत का बयान होता है तो जन्नत माँगते हैं। और ये सब तभी हो सकता है जब कुरान को समझ के पढ़ा जाए। तो वो अहले ज़ुबान हैं, इसलिए वो उनके ये तासुरात होते हैं। हम और आपको कुरान समझ कर पढ़ना चाहिए, इसकी अरबी को समझना चाहिए, इसकी ट्रांसलेशन को याद करना चाहिए, ताकि हम भी जब कुरान को सुने तो हम भी इससे फ़ायदा उठा सकें, हमें भी वही लुत्फ़ महसूस हो, हमें भी फ़ील हो कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है, इस कुरान में क्या बयान किया जा रहा है।
بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب اجمی لوگ وہاں جاتے ہیں، جو حالانکہ یہ قرآن صرف عربوں کے لیے تو نہیں تھا، اجمیوں کے لیے بھی تھا اور ہم سب کو اسے سمجھ کے پڑھنا تھا۔ تو جب اجمی لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو قرآن میں تلاوت کرتے ہوئے جب امام صاحب روتے ہیں تو اور ان کے ساتھ باقی لوگ بھی، تو اجمی جو ہیں وہ بیچارے ان کے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، انہیں کیا ہوا ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی بات، کوئی چھوٹے سے چھوٹا میسج بھی ہم سمجھے بغیر نہیں رہتے، لیکن ایک قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک اور یہ رویہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی باتوں کو پڑھیں، سمجھیں اور یہ دیکھیں، یہ جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس قرآن کا موضوع تو ہماری اپنی ذات ہے، انسان ہے، لیکن ہم اس کے باوجود نہیں جاننا چاہتے کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کو بہرحال خاموشی سے سننا چاہیے۔ اس آیت میں یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مسلم ہو اور غیر مسلم ہو، سب کے لیے عام ہے، اور اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جہاں قرآن پڑھا اور سنا جاتا ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب جہری نمازوں میں امام قرأت کرا رہا ہو تو مقتدی کو بالخصوص سورہ فاتحہ ساتھ ساتھ دل میں پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ تو اس مسئلے میں اگرچہ بعض علماء نے اختلاف کیا، تاہم اس مسئلے میں وہ حدیث سے قول فیصل کا حکم رکھتی ہے جو سورہ فاتحہ کے حاشیہ میں درج کی چکی ہے کہ سب کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے اور اس کے بعد جو امام قرآن پاک تلاوت کرے اس کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ تو آیت نمبر 205، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو صبح و شام دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیجئے اور ان لوگوں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تلاوت قرآن کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ صبح و شام سے مراد یہ دونوں مخصوص وقت بھی ہو سکتے ہیں اور صبح و شام کی نمازیں بھی، اور صبح و شام بطور محاورہ بھی استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا یا دل میں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ذکر سے مراد قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سب سے بڑا ذکر تو خود قرآن کریم ہے۔ نمازیں بھی ہو سکتی ہیں جن میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور ہر وقت دل میں یاد رکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جس ذکر میں دل اور زبان دونوں مشغول ہوں تو دل میں عاجزی اور خضوع ہونا چاہیے اور آواز پست ہونی چاہیے، خواہ یہ ذکر جہرن کیا جا رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا یہی تقاضا ہے۔ تو پھر کیا پتہ چلا ہمیں اس آیت سے کہ ایک تو صبح و شام کی نمازوں میں قرآن پاک کا پڑھنا، صبح و شام قرآن کا پڑھنا، صبح و شام کے اذکار اور یہ ساری چیزیں ہم سب کی جو ہے وہ روٹین میں شامل ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی غفلت یہ کہ انسان یہ بھول جائے کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس میں دنیا میں جو دارالامتحان ہے اسے اللہ کا بندہ بن کر ہی رہنا چاہیے، نیز یہ بھی بھول جائے کہ آخرت میں اس کے سب اعمال پر جواب طلبی اور مواخذہ ہوگا۔ دنیا میں جب بھی کوئی فتنہ اور فساد ہوا ہو تو وہ اسی قسم کی غفلت سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ انہیں کسی وقت بھی ایسی غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے جو اس غفلت کا صحیح علاج ہے۔ تو اللہ ہمیں ہرگز غافلوں میں شامل نہ فرمائے، اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق جینے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 206 جو اس سورۃ الاعراف کی آخری آیت بھی ہے، آیت سجدہ بھی ہے، اس لیے اس پہ ضرور سجدہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اجر پا سکیں۔ یاد رکھیں آیت سجدہ ہے، سجدہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ اور جو لوگ یعنی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے نہیں اکڑتے، وہ اس کی تسبیح کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اکڑنا شیطان کا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکتے اور ہر وقت اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں قصہ آدم اور ابلیس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسی آیت کے اختتام پر مسلمانوں کو بھی سجدے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کا حال بھی کرو بیان یعنی مقرب فرشتوں کے حال کے مطابق ہو جائے۔
चुनाचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम सजदे वाली आयत पढ़ता है और सजदा करता है तो शैतान रोते हुए अलहदा हो जाता है और कहता है कि मेरी बर्बादी, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म मिला तो इसने सजदा किया और इसके लिए जन्नत है, और मुझे हुक्म मिला तो मैंने इनकार किया और मेरे मेरे लिए दोज़ख है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। सजदा हाय तिलावत, कुरान करीम में 14 मकामात पर सजदे हैं जहाँ आयत सजदा आई, लेकिन सजदा तिलावत के वजूब में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा इसे वाजिब समझते हैं और बाज़ सुन्नत या मुस्तहब। अलावा अज़ी बाज़ उलमा के नज़दीक सजदा तिलावत के लिए न वज़ू की ज़रूरत है, न किबला रुख होना और न सलाम फेरना। नीज़ ये सवारी पर भी सर झुकाने से अदा हो जाता है, यानी रुकू की पोजीशन में भी आप चले जाएं तो ये सजदा ही होता है। बहरहाल ये पसंदीदा है और सजदा तिलावत भी इन्हीं आदाब के साथ बजा लाया जाए जैसा कि नमाज में सजदा किया जाता है, यानी अगर बावज़ू और किबला रुख होकर किया जाएगा तो ज़ाहिर है ज़्यादा बाइसे अजर होगा। तो अल्लाह ताला हमें सजदा करने वालों में शामिल फरमाए। और आप सबको बहुत मुबारक हो कि आज सूरतुल अल अराफ हमारी मुकम्मल हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा 9वां पारा ही चल रहा है अभी। तो मुझे यकीन है कि सूरतुल अल आराफ में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और उस पर अमल भी आपने किया होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक की इन खूबसूरत आयात और अहकामात के ज़रिए से हमारी ज़िंदगियों को महका दे और हमें ऐसे अमाल की तौफीक दे जो क़यामत के दिन हमारे नामे अमाल में जगमगा रहे हों। अल्लाह हमें अपने फर्माबरदार, ज़ाकिर, शाकिर और साबिर बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुस्नुल खातिमा, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।